کوئی گراؤ جلاؤ کرنے والی حرکت کرنے پہ جاتا ہے, کوئی پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرتے ہیں, وہ کسی ایسے جتھے کا حصہ بنتے ہیں کہ جو کسی ایک صوبے سے نکل کر پورے مسلح ہو کر ساتھ پیٹرول بم لے کر, اگر کوئی ایک رکن اسمبلی کوئی پولیس کا وارنٹ سرو کرنے کے لیے کسی کے گھر پہ جا رہا ہو اور وہ رکن اسمبلی وہاں پر کھڑا ہو پیٹرول بم بنا کر اور پولیس کی گاڑی پر اور رینجرز پر وہ پیٹرول بم پھینک رہا ہو, تو who am I to deny that permission کہ اس کو آپ اریسٹ نہ کریں جی. گورنمنٹ کو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ what evidence you have, آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی چیز ہے تو bring it us, I will not be an obstruction to it. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رولز میں کسی بھی رکن اسمبلی کو, چاہے وہ اپوزیشن کا ہے, اس کو آپ گرفتار کرنا چاہیں اور آپ رولز کو ایڈہیئر نہ کریں. یو ہیو ٹو ایڈہیئر دیٹ. اسی انداز سے اور اسی حق سے میں ان اپوزیشن کے اراکین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو قبلہ بتائیں تو صحیح کہ وہ آپ کا آئینی حق کیا ہے. میں نے کہا میں آپ سے 3 سوالات پوچھتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس اس کا ایویڈنس یا اس کے کاؤنٹرا کوئی بات ہو تو میں آپ تمام, آپ کیونکہ ایک واچ ڈاگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ایک معاشرے کی اصلاح کی بھی ایک ذمہ داری آپ کے سامنے ڈالی ہے کہ آپ نے ایک درست بات کو سامنے لے کر آنا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش نہیں کی یہ جو پیچھے ہوئی؟ کیا عدالت کے اندر سازش نہیں ہوئی؟ کیا آج نہیں ہو رہی؟ کیا آج گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے آج کی کورٹ کے اندر سازش نہیں ہو رہی؟ میں نہیں بات کرتا, یہ سیاسی جماعت والے خود کریں گے جن کی حکومت ہے. مجھے تو انہوں نے اٹھا کر یہاں پہ بٹھا دی ہے, میں تو صرف سوال رکھ رہا ہوں. میں تو ایک آئینی عہدے سے بیٹھ کے اپنی حدودوں کے یود میں رہتے ہوئے صرف آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ بات آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ آج یہ سارا جھگڑا کس بنیاد پر ہے. اور پھر جو بھی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا آئینی حق ہے. اور بھائی یہ آئین ہے, کوئی مذاق ہے؟ کیسے مطلب کسی جج آف سپریم کورٹ صاحب کا فیصلہ کرے, وہ کہہ لیں کہ جی نہیں ہم نے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ دینی ہے, پہلے اوپر بڑی باتیں کرتے آئے کہ جی یہ اس کی جو آرٹیکل 2 ہے اس کی بنیاد اسلام سے باہر نہیں جا سکتی, یہ جی ایسے ہوگا, اور آخر میں کہیں کہ ہم جج بھی خود لگائیں گے اور نکالیں گے بھی خود, اس پارلیمنٹ کو تالا لگا کر بند کر کے اس کو سائڈ پہ پھینک دو. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایگزیکٹو ڈز ناٹ ایگزسٹ. جوڈیشل مونارکی کریٹ کر کے آپ بیٹھیں گے. جوڈیشل مونارکی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. یہ ایک لفظ آمریت کے ساتھ میری بحث رہی آج تک, لیکن جس ملک کے اندر ایک جمہوریت نے رائج ہونا تھا وہاں پر عدلیہ کی بادشاہت قائم ہے. وہ رٹ اسی طرح سے جاری ہوتی ہے جیسے کسی بادشاہ نے جاری فرما دی. کسی آئین کو ماننے کی بات نہیں, دل کرے تو لکھ بھی لیں. تو میں نے جو 3 سوالات کی بات کی کہ میں 3 سوالات پوچھوں گا, میں یہ بھی پوچھنے میں حق بجانب ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کے خلاف, یعنی ایک جب آپ کے ملک میں ایک بڑا ایونٹ کل سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا, میں ایز اے کامن سٹیزن آئی ایم ہیپی ود دیٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ بڑی اچھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, کوئی خالی خولی باتیں نہیں ہو رہی. آئی سو سو مینی بزنس پیپل دیر, میری ان سے بات چیت ہوئی. پیٹرولیم والوں میں بڑے لوگ بڑی بات کر رہے ہیں. میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اتنا ہیوج کوانٹم آف انویسٹمنٹ آ رہا ہے, ریفائنریز آ رہی ہیں, وہ جو اپنے ہمارے ہاؤسنگ والے لوگ ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جی بڑا. کل میں نے مصدق ملک کو ٹی وی پہ سنا, ایون دو جو ریئلائز ہوگی ان کا ذکر تو وہ نہیں کر رہے تھے کہ کیا ریئلائز ہو رہی, لیکن پرسپیکٹیو بات کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ایس سی او ہو رہی ہے, اور عین اسی دن آپ نے مجھے 14 اگست 2014 پھر یاد کرا دیا. عین اسی دن آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دھرنا شرنا. تو اگر یہ حکومت, یہ ریاست مل کے ان چند شر پسندوں کو بھی نہیں روک سکتی تو پھر اللہ کس سپرد ہے. میں کیا کہوں گا پھر انہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو بتائیں, ہم کر دیتے ہیں چند دن کے لیے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ, آسانی سے ہو سکتی ہے, 5 منٹ کا کام ہے, کرنا چاہیے. سوال صرف یہ ہے کہ آئیں سر, آج آپ کے کہنے پر اجلاس بلایا گیا ہے. آپ ہر 14ویں دن صرف اسی ایک نقطے پہ, میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا, میں کہ مجھے دیں کتنے ریکوزیشن سیشنز آئیں. یو ول بی امیزڈ ٹو نو. ابھی تک ہم جتنے اجلاس کر رہے ہیں سارے کے سارے بارنگ 1 اور 2
سارے اپوزیشن کی ریکوزیشن کی. ایجنڈا کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر. بحث کیا ہے؟ ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں گرفتار کرتے ہو، حکومت بتاؤ ذرا. وہ کہتے ہیں یہ گراؤ جلاؤ کرتے، یہ سڑکیں روکتے، یہ املاک کو آگ لگاتے. بھئی کن کو پکڑا؟ بھئی ان کو پکڑا جو 9 مئی کے شر پسند تھے. کدھر سے پکڑا؟ جی ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہیں، یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، ان کو ہم پکڑ کر لائے. یہ ان کو پکڑا جنہوں نے ابھی تک اتنے مقدمات میں ملوث ہیں. یہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میاں والی کی سیشنز کورٹ پر حملہ کرنے والے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عدالت کے اندر جتھا بن کر گئے، پیٹرول بوم لے کر گئے، جا کے عدالت پر حملہ آور ہوئے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بلوا کر کے بینکوں کی عمارتوں کو جلانے والے تھے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے ان کو نکالا ہے. ان کی وال آف شیمز بھی بنتی رہی ہیں جو پاکستان کی حرمت پر جان قربان کرنے والے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کرنے والے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے لوگ شامل ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں چلیں یہ 9 مئی کا ایک معاملہ رہ گیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وائلنٹ پروٹیسٹس، روڈ بلاکس آگے لگانا، بیلٹس کو جلانا، گرین بیلٹس کو جلانا، میٹرو بسز کی توڑ پھوڑ کرنا. تو واٹ ایلس از گورنمنٹ فار؟ حکومت کیا کرے؟ آپ ان کے اوپر انفورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کو آپ لیگل طریقے سے کر کے ان کو روکیں. اگر یہ شر پسند ہیں تو آپ ان کے اور ان کے اس احتجاج میں حق احتجاج کو اور شر پسندی کو بتائیں تو صحیح کس مخمسے میں پھنس گئے ہم. میں تو اب ذہنی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے اگر ان کا یہ آئینی حق ہے کہ یہ احتجاج کریں تو اس کی کچھ لمیٹیشنز کس نے مقرر کرنی ہے؟ کیا وہ ڈی سی کی میٹنگ اس چیز کے لیے کافی ہے؟ آپ نے لا پاس کیا اسلام آباد میں، اب اس لا کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، اور وہ لا از اے گڈ لا، میں اس حق پہ نہیں ہوں کہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے بتانا ہے، پریویس اپنے اس کردار سے بتانا ہے کہ آپ نے اگر ایک سہولت پہلے لی، آپ نے کہا حکومت کو انفارم کیا کہ جی میرا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، میں اپنا ایک پوائنٹ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ میرا جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کو غلط پکڑا گیا ہے، میں اس کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہوں. تو اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیا ایک برلب جان سسکتے ہوئے مریض کا ہسپتال میں داخلہ روکنا آپ کے پاس کس نے یہ حق دیا؟ ایک طالب علم کو اسکول میں جانے دینے سے روکنا کس نے یہ حق دیا؟ ایک استاد کو اس کی ڈیوٹی پر جانے دینے سے روکنا کس نے اس کو حق دیا؟ ایک تاجر بازار میں باہر نکلے اور یہ ریگل چوک 6 گھنٹے بلاک ہو کہ سامنے کوئی شخص کسی ایک حق کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے، تو اس عوام پاکستان کا گناہ حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پوچھتی حکومت؟ تو آج I have just one point ایجنڈا. میں نے گورنمنٹ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس وہ جو ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اریسٹ کرتے ہیں، ان ایم پی ایز کو بھی اور ان ورکرز کو بھی، اور یہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز ہیں، انارکسٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ سکتے، گورنمنٹ اسٹیبلش کرے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رائٹفل پیسفل رائٹ ہے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا اگر نہیں پڑھا ہوا تو میں اس کی انگریزی اور ترجمہ دونوں آپ کو دیتا ہوں. اس میں مجھے بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ پورے ملک کے اندر آگ لگا سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ یہ میرا آئینی حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے، میں نے پچھلی دفعہ جب آپ کے پاس ہم اکٹھے ہوئے تھے، I have made it a regular feature دوسرے تیسرے ہفتے میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ماحول ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس اسمبلی کی کارکردگی کو آپ اپنی باریک بینی کے ساتھ جانچیں، آپ اس کو دیکھیں. یہ آپ کا گھر ہے. یہ جتنا یہ اسمبلی ممبرز کی ہے، اسپیکر کی ہے، سیکٹری یا سیکریٹریٹ کی ہے، اتنی ہی یہ اس کو کور کرنے والوں کی بھی ہے، یہ آپ اس کا حصہ ہیں. اتنی ہی یہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی بھی ہے. اس میں ان کے لیے بجٹ بنتا ہے، اس میں ان کے لیے قوانین بنتے ہیں، اس میں غربت کے خاتمے کی تدبیر کرنے کی جگہ ہے جو بدقسمتی سے متروک ہو گئی تھی، شور شرابے کی نظر ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا ہم نے کیوں اس چیز کو ہوسٹیج کیا. وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی تھی،
جہاں پر دلیل سے، تقریر سے، بحث سے، قانون سے آپ نے 12 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرنا تھا، وہاں پر گالی، دشنام، دنگا فساد یہ سب رہا. لیکن میں اپنی ہر وہ شعوری کوشش کروں گا جس کے نتیجے میں ڈائیلاگ کا کلچر پروموٹ ہو، جس کے نتیجے میں آپ کچھ بہتری لے کر آئیں. تو آپ کے سامنے میں نے جو چند اقدامات کیے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. فرسٹلی چیف منسٹر پنجاب کا ایز لیڈر آف ہاؤس، اور سیکنڈلی اس میں اپوزیشن کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوئی معاونت کی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اور رولز آف پروسیجر میں ہم نے ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، افیکٹو گورننس کے لیے ان کو ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ میکنزمز کو کریکٹ کیا، بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز کو لے کر آئے، ان لائن ود نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ لے کر آئے. اینڈ ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ایک سرخرو شخص ہوں کہ جس نے 15 سال سے ہوئے کانسٹیٹیوشنل کلیپس کو کریکٹ کیا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 20 سے 21 کے قریب ایسی وزارتیں تھیں جن کا وفاق کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ فیڈرل ارینجمنٹ میں ساری چیز تھی، اور قومی اسمبلی اس کو دیکھتی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ تھے، وہ پروونشل سبجیکٹ بنے، اور اس کو صوبوں نے دیکھنا شروع کیا، پروونشل گورنمنٹس اور پروونشل ڈومین کے اندر آئے، اور اسی طرح سے ان کے پارلیمنٹری میکنزمز صوبے کے پاس آئے. لیکن بدقسمتی سے وہ رولز یہاں پر اڈاپٹیڈ نہیں تھے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجرل کلیپس کی صورت اختیار کر گئی تھی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ریڈنڈنسی کی قریب پہنچ گئی تھیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 5 سالے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فنکشنلٹی بالکل متاثر تھی. اس کو کسی ایک پولیٹیکل ریزن پر، پولیٹیکل ریزن دیٹ میاں حمزہ شہباز could not be made as leader of the opposition as the public accounts committee's chairman، اور اسی بنیاد پر باقی کمیٹیز بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز، half of the parliament in national assembly and half of the assembly in province is actually the committee system. کمیٹی سسٹم کی افیکٹو ورکنگ کے بغیر ان عمارتوں کا، ان پرشکو عمارتوں کا، ان عوام کے گھروں کا وجود آدھا رہ جاتا ہے. ہم نے اپنی ہر بہترین کوشش کی ہے کہ ان رولز کو ہم اس مطابق لائیں جو عوام کے سامنے اوپن ہو، لوگوں کی تکلیف یہاں تک آ سکے، اس کے مسئلے کا حل پیش کیا جا سکے، ایگزیکٹو کو ایک اچھے میکنزم کے ذریعے ہم حکومت تک وہ بات کو پہنچا سکیں. ان سب چیزوں کو کیا ہے جو آپ کے سامنے ایک 11 آپ کو ایک بریفنگ بھی ہم نے دی تھی جس میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھیں. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج یہ احتجاج کا حق کس حد تک ہے، اور حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کس حد تک جا کر اس کو مینٹین کر سکتی ہے اور کہاں تک جانا چاہیے. بات تو کریں اس پہ، دیکھیں تو صحیح. اسپیکر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاست پاکستان بے بس ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے آگے. آپ نے 2014 کا بیک گراؤنڈ بتایا، اور اس کے بعد جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے 15 طرح کی کال دے دی احتجاج کی. تو کیا ریاست پاکستان چند لوگوں کے آگے بے بس ہو چکی ہے، یا ان کو کہیں سے سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے اس تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ریاست بے بس ہوتی ہے. ریاست کبھی بے بس نہیں ہوتی. ریاست، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ریاست لینینٹ ہوتی ہے. ریاست اپنے شہریوں کو ان کے کچھ باتوں پر روکتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینشیٹ کریں. اگر تو آپ کے پاس میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ یہ بغیر ایجنڈا کے، کسی بیرونی ایجنڈا کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ دو باتیں محض حسن اتفاق نہیں ہو سکتی. ان کی مماثلت یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک اس دن ہو گیا تھا ایک آج ہو رہا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک کڑی سے ملتی، کڑی جڑی سے جڑی بات ہے. 14 اگست 2014 سے چینی صدر کے دورے سے شروع ہوئی کہانی آپ کی ایسیوں تک آ گئی ہے. اور ثبوت حکومت کو کیا چاہیے اور عوام کو کیا ثبوت چاہیے؟ میں کیونکہ کھل کر کہہ نہیں سکتا، میرا ایک رول ہے، اور وہ رول ایک نان پارٹیجن رول ہے. تو میں یہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقائق ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. حکومت بھی ان کو دیکھے اور پرکھے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ احتجاج کا حق ہے تو مت روکے، پھرانے دیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ فساد ہے تو فساد روکنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے بڑی کمپلیکیٹڈ
صاحب بولنا چاہیے, گورنمنٹ اس سے بول نہیں رہی. عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اکیلا میں. تیسری چیز جو ہے پاپولیرٹی اپنی جگہ پر کھڑی ہے. پاپولیرٹی کی کال پہ لوگ باہر نکل آتے ہیں, حکومت کر کچھ نہیں رہی, عدالتیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس طرح سچویشن اگر ایسی ہی رہی تو یہ مزید ٹرکل ڈاؤن ہوگی اور بہت زیادہ خراب ہوگی. اس میں سوال بول کرتے ہیں, اس میں گورنمنٹ کو کس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے, کیا دیر ہو چکی ہوئی ہے؟ اور دوسرا آپ نے پچھلے دن ایک لیٹر بھی لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جس میں آپ نے بڑی سینٹرٹی آف دی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کی بات کی تھی. اس کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا, جو 10 روز اس لیٹر کو بھی ہو گئے. دیکھیں جی, میں پلینلی یہ کہہ رہا ہوں, بڑی پلین سپیکنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک رول ہے, ایک لا ہے نا, وہ لا پاس کیا ہے نیشنل اسمبلی نے, اور اس نے کہا کہ آئی ہیو ٹو ایکٹ ان سچ اے مینر, اور دوسری طرف کوئی عدالت, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے. اب میرے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر جو لا کہہ رہا ہے میں اس پہ ایکٹ کروں, یا ایک ججمنٹ آ گئی ہے میں اس پہ ایکٹ کروں. اس مخمصے میں سے کس نے نکالنا ہے؟ وہ تیسرا ادارہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کے پاس لا پر عمل درآمد کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے. ججمنٹس ایسی آ جاتی ہیں, تاریخی اعتبار سے کئی ججمنٹس آج تک ایسی آ چکی ہیں جن پر عمل درآمد ممکن نہیں تھا اور نہیں ہو سکا. اور یہ ایک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک بالکل ایک طے شدہ اصول ہے ایک کہ لا نے پریویل کرنا ہے. تو لا جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور میں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجا کہ اگر ایک ججمنٹ وہ فلاڈ ججمنٹ ہے اور وہ ججمنٹ کسی پولیٹیکل ایجنڈا پر دی گئی ہے, نظر آ رہا ہے, لاب سائڈڈنس آف فیو ججز وہ بھی نظر آ رہی تھی, تو آپ کیوں کسی بات پر رک رہے ہیں؟ آپ وہ لاب سائڈڈنس ہمیں, میرا بہت احترام کا رشتہ ہے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ, ان کی کورٹ کے اندر وہ لاب سائڈڈنس تھی. اب اگر وہ کسی فیکٹ پر بیسڈ فیصلہ دیتے, وہ فیصلے کو ہم کبھی معترض نہ ہوتے. جیسے یہ سمبل کا فیصلہ ہے, بیٹ کے سمبل کا. اب بیٹ کے سمبل کا فیصلہ ٹیکنیکلی سپیکنگ, لیگلی سپیکنگ, اگر وہ تحریک انصاف کی جماعت 4 سال تک اپنے آپ کو بطور پولیٹیکل پارٹی اس لیے نہیں رکھتی الیکشن کمیشن میں اور اپنے انتخابات اس لیے نہیں کراتی کہ اگر ہمارے وہاں پر عہدیداروں کا انتخاب ہونے کے بعد یہ ساری تفصیل الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی تو فورن فنڈنگ کیس کے لیے جو ہم نے ایک اپنی آڑ لی ہوئی ہے کہ ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہے, ہم جواب نہیں دے سکتے, تو پھر ان کو وہ جواب دینا پڑے گا. تو کیا سپریم کورٹ اس وقت بلائنڈ فولڈڈ تھی جب یہ دیکھ رہی تھی کہ 4 سال تک وہ اس پورے پروسیس کو فلاؤٹ کرنے کے لیے, چیٹ کرنے کے لیے, اور وہ جو پبلک منی اکٹھی کی گئی, لوگوں کے ڈونیشن کے فنڈز لیے گئے, ان کا جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم اپنا وہاں پر جمع نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا, وہ کہتے ہیں جی رائٹ آف پولیٹیکل پارٹی. تو میری سمجھ سے بالا تر بات ہے, بار کیف فیصلے ایسے آ جاتے ہیں جن کے اندر لاب سائڈڈنس ہوتی ہے. بندیال صاحب کی کورٹ میں لاب سائڈڈنس تھی, 5 جج تھے, وہی بیٹھتے تھے, وہی فیصلہ کرتے تھے. ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں لاب سائڈڈنس تھی, بے شک بلا شبہ لاب سائڈڈنس تھی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ کہ عدالتوں کے اندر سیاست آج کی بات نہیں ہے, رکنی چاہیے. چاہے اس کا بینیفیشری میں ہوں, عدالت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. چاہے اس کا بینیفیشری کوئی مخالف ہے, عدالت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میں حکومت سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, میرا گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ اگر میرے جیسا ایک آدمی جو کہ حکومتی امور میں نہیں ہے, میں اسمبلی کے ساتھ منسلک ہوں, میری اپنی ایک برانچ ہے, اور میں آئی ایم اسٹرائیونگ مائی بیسٹ ٹو کہ یہ اسمبلی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بہترین کام کرے. اگر میں یہ کنسیو کر سکتا ہوں ایویڈنس بیسڈ کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہے اور یہ احتجاج نہیں اور فساد ہے, تو یہ کوئی فیصد غورس ہے یار. حکومت کو سمجھنے کے لیے اور ایویڈنس کیا چاہیے؟